أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم اور تمہارے جو مرد یا عورتیں بے نکاح ہوں اور جو تمہاری لونڈی غلاموں میں صالح ہوں ان کا نکاح کرا دو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ لوگ جو نکاح کا موقع نہ پائیں تو ان کو اپنی عزت بچا کر رکھنا چاہیے ان کو بچ کر رہنا چاہیے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور ان کو بچ کر رہنا چاہیے اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے جو نکاح کو نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے حتی یغنیہم اللہ من فضل یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری جانو ان میں تمہیں کوئی خیر نظر آئے فکاتبوہم تو ان سے مکاتبت کر لو ان علمتم فیہم خیرا اگر تمہیں ان کے اندر کوئی خیر یا بہتری نظر آتی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور ان کو اللہ کے اس مال سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں دنیا کی حقیر زندگی کے مال و متاع کی خاطر وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو یقیناً اس پر
اس کے جبر و اکراہ کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی اس لڑکی کو، ان نوجوان لڑکیوں کو، باندیوں کو تو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن تمہاری گرفت ہوگی. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو بے شک اللہ ان کے مجبور اور اکراہ کے بعد مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وضاحت کرنے والی نشانیاں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ نصیحتیں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ سورہ نور کی آیت نمبر آج ہم نے 32 سے پڑھنا شروع کیا ہے. وَانكِحُوا الْأَيَامَ، سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے. اس میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو تمہارے درمیان میں بے نکاح ہیں، ایم کی جمع ہے ایامہ، اس عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی، اور اس مرد کو کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی، اور اس مرد کو بھی کہتے ہیں جو بیوی سے محروم ہے، اور اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو شوہر سے محروم ہے. یعنی اس میں 4 طرح کے افراد آ جاتے ہیں. ایک وہ جس کی شادی ہی نہیں ہوئی لڑکا، اور ایسی لڑکی جس کی شادی ہی نہیں. ایک وہ مرد جو شادی کی لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، یا اب وہ عورت جس نے شادی کی اس کے شوہر کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گئی. تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی بے نکاح نہیں رہنا چاہیے، کوئی ایسا نہیں رہے جو بغیر شوہر کے یا بغیر بیوی کے رہے. اس لیے کہ یہ صورت چونکہ اخلاقیات پر مبنی ہے اور گناہوں سے روکنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اس کا سد باب کرتی ہے، جرائم سے روکتی ہے، بدکاری سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے یہ صورت روکتی ہے، اس کی بنیادی تعلیم ہے. تو اس تعلیم کے اندر ایک بڑا حصہ برائی سے روکنے کا یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی بغیر شادی کے نہ رہے، بغیر نکاح کے نہ رہے، تنہا زندگی نہ گزارے. اس لیے کہ تنہا آدمی شیطان کے ہتے جلدی چڑھ جاتا ہے، اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان اس پر اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے، اور اس سے بد اخلاقی کراتا ہے، اور بہت سی برائیوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے یہ حکم ہے یہاں پر وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں، بے مرد یا عورت ہیں، یا بغیر شادی شدہ کے ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ ان کا نکاح کرائے. نکاح کے ذریعے سے نگاہیں جھکتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی کنوارا نہ رہے، بغیر نکاح کے نہ رہے، بغیر عورت کے مرد نہ رہے، اور بغیر عورت کے مرد نہ رہے، اور بغیر عورت کے مرد کوئی نہ رہے، اور اسی طرح نہ عورت رہے مرد کے بھی نہ. دونوں آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرائیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا نکاح کرائیں. اس سے بھی معاشرے میں ایک بدکاری پر روک لگتی ہے. تو معاشرے سے بدکاری، فحش، بے حیائی اور برائی کو دور کرنے کے لیے یہاں ایک ہدایت اور حکم دیا گیا کہ تمام مسلمانوں کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو معاشرے میں کوئی اثر رکھتے ہیں، رسوخ رکھتے ہیں، امت کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، علماء ہیں اور بھی حکمراں ہیں، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کے معاشرے اور سوسائٹی میں کسی کو بھی بغیر نکاح کے رہنے نہ دیں. جو لڑکا بھی اور جو لڑکی بھی جوان ہو جائے تو ان کے نکاح کر دو. اس لیے کہ بے نکاحی اور اکیلا پن والی زندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا. جہاں تک ہو سکے ہر جوان لڑکا اور جوان لڑکی نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، تاکہ معاشرہ گندگی سے پاک رہے، اور غیر ذمہ دارانہ طور پر ایک دوسرے کا مزہ چکھنے کی راہ بند ہو جائے. یہاں تک کہ حکم ہے کہ جو تمہاری باندیاں ہیں اور غلام ہیں، اگر وہ بھی نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی تنہا نہ رہنے دو، کوشش کر کے ان کے بھی نکاح کراؤ، اور وہ بھی ایک
نکاح کے بندھن میں بندھ کر ایک شریفانہ زندگی گزاریں اور بدکاری سے بچ جائیں. یہ حکم ہے یہاں پر. تو یہ پہلا حکم، یہ کہ یہاں حکم دیا گیا ہے ان آیتوں میں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، اس میں پہلا حکم ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی، اور جن کے پاس بیوی نہیں وہ مرد بھی، اور وہ عورت جن کے پاس شوہر نہیں ہے وہ بھی، چاہے کسی کو طلاق ہو گئی ہو، سب کے نکاح کراؤ اگر جتنا ممکن ہو. اور اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے بیوی کو کھلائیں گے، تو اس کی پرواہ نہ کریں، یہ پریشانی کا موضوع نہیں ہے. اگر تمہارے جسم میں جان ہے، تم محنت کا جذبہ رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسائل پیدا کرے گا، فراہمی دے گا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر تم غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے شادی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا، تمہارے لیے مال کے وسائل پیدا کر دے گا. اور تم نے اگر نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک دامن رہنے کی نیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے مسائل کو حل کرے گا، اور تمہیں وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ایک آدمی جوان ہے، اس کے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، محنت کا جذبہ ہے، اور پھر بھی شادی نہیں کرتا ہے، کہ اس کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اسلام کی روح سے صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو برائیوں سے، بدکاری کے کاموں سے بچانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نکاح کرنے سے بہت سے مرد اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم تو فقیر ہیں، غریب ہیں، ہماری معاشی حالت اچھی نہیں ہے، ہم نکاح کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، بیوی کو کیا کھلائیں گے، اولاد کی پرورش، تعلیم و تربیت اور دوسری ذمہ داریاں کیسے پوری کریں گے. اور لڑکی والے بھی اپنی لڑکی اس لیے دینا پسند نہیں کرتے کہ میری بیٹی یا بہن اس بدحال کے ساتھ کیسے نباہ کرے گی، اور اس کی زندگی اور صحت بدحال کا شکار ہو جائے گی. اس طرح سوچنا اگرچہ غیر فطری نہیں ہے، مگر لڑکا یا لڑکی بدکاری کا شکار ہو جائیں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ وہ پاک باز اور پاک دامن رہیں، چاہے معاشی حالت ان کی تھوڑی بہت خرابی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، معاش کے اعتبار سے ان کو درست کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان کے نکاح کرا دیں. آج وہ اکیلا ہے، کل کو 2 ہو جائیں گے تو 2 کا رزق ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور وسعت والا ہے. اللہ کے کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے. واللہ واسع علیم. اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس دے گا تو کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. اس لیے یہ سوچ کر گھبرانا نہیں چاہیے. وہ وسعت والا ہے، اس کے یہاں فراخی ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر علیم، اور پھر وہ علیم بھی ہے، وہ اپنے فضل سے تمہیں نوازے گا، اپنے علم سے تمہارے اچھے جذبات، اعلیٰ کردار اور نیک نیتی معلوم کر لے گا، اور تمہیں پھر خوشحالی عطا کرے گا. اس لیے محض فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے نکاح نہ کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. اس لیے نکاح کرو، نکاح کراؤ، یہ ایک فضیلت کی بات ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، یہاں تو تعلیم دی ہے کہ نکاح کرائیں. پہلا حکم تو یہی ہے کہ معاشرے کے ذمہ دار معاشرے میں کسی کو بھی بغیر نکاح کے، بغیر بیوی کے، بغیر شوہر کے رہنے نہ دے. پہلا حکم تو یہ ہے. اور وہ چاہے غلام ہو یا باندی ہو، سب کے نکاح کرائیں. پھر دوسرا حکم ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بچا کر رکھے وہ لوگ جو نکاح کو نہیں پاتے. ابھی حالات وہ کسی مجبوری، کسی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے ہیں، کوئی مجبوری ہے ان کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ میں پڑ جائیں اور اپنی خواہش کو پورا کر لیں. یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں.
اگر موقع نہیں ہے نکاح کا تب بھی اپنے کو بچا کر رکھیں، اور نکاح کا موقع ہے تو فوراً نکاح کر لیں۔ تو جو لوگ مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائیں گے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں، صبر کے ساتھ رہیں، انتظار کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے اور حالات ان کے اچھے کر دے تاکہ وہ بھی نکاح کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، جس طرح ناجائز چیزوں کی کھانے کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ جب آدمی مرنے کی حد تک پہنچ جائے تو ناجائز چیزیں بھی کھانا جائز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر جائز طریقے سے شہوت پوری کرنے کے وسائل نہیں ہیں تو ناجائز طریقے سے کر لیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کریں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کا راستہ نہیں پا رہا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے اندر مضبوط کردار اور اعلیٰ سیرت پیدا کرے، اور خوف خدا اور آخرت کے خیال کو پیش نظر رکھ کر اپنی نظروں کی حفاظت کرے، بدکاری سے اجتناب کرے، اور شہوت کو جو چیز توڑنے والی ہے ان کو استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص، عورت ہو یا مرد، ہر ایک کو اللہ کے بھروسے پر اور محض اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے جنسی جذبات اور شہوانی خواہشات کو دبانا اور مارنا ہے، اور اپنی پاک دامنی پر دھبا نہیں آنے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد اس کے حالات کو درست کر دے گا اور نکاح کے وسائل اور اسباب فراہم کر دے گا، وہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو جب تک وہ موقع نہیں آ جاتا، جب تک اپنے آپ کو اپنی حفاظت کر کے رکھے، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کر رکھے۔ اب ایک تیسرا حکم ہے والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب چاہتے ہیں۔ کتاب اور مکاتبت ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے اس بات کا ایگریمنٹ کرے اور وہ یہ کہے کہ اگر آپ مجھے میں آپ کو اتنی رقم ادا کر دوں گا اتنے مہینے کے اندر تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے آقا اور غلام کے درمیان میں کہ میں اتنی مدت میں آپ کے اتنے پیسے آپ کو ادا کر دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے، یہ لکھ دیجئے، یا میں آپ کی کوئی ایسی خدمت انجام دوں گا، آپ اس کے نتیجے میں مجھے آزاد کر دیجئے گا۔ تو ایسی صورت میں قرآن کا حکم ہے کہ آپ ان کے لیے لکھ دیجئے، فَكَاتِبُوهُمْ، ان سے مکاتبت کر لیجئے، یعنی ان کو آزاد کرنے کا ایک راستہ ہے، یہ راستہ اختیار کریے۔ کوئی غلام اگر آ کر یہ کہتا ہے یا باندی یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو اتنی مدت کے اندر اتنی رقم ادا کر دیں گے تو آپ ہمیں آزاد کر دیں گے، اس کو لکھ دیجئے، تو قرآن کا حکم ہے فَكَاتِبُوهُمْ، ان کو لکھ دینا چاہیے، لکھ دیجئے ان کو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر دیکھتے ہو۔ خیر یہ شرط لگائی ہے، اس صورت میں صرف یہ چیز دیکھی جائے گی کہ مکاتبت کا مطالبہ کرنے والا غلام کے اندر کارکردگی کی ایسی صلاحیت اور ذمہ داری کا احساس ہے یا نہیں کہ وہ مالک کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کر سکے۔ اگر وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کا جسم صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ اس کو پورا کر دے گا تو کیا ہے، یہ مکاتبت کر لینا چاہیے، اس غلام کی آزادی کے لیے پروانہ لکھ دینا چاہیے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي، اور اس میں یہ ہے کہ مدد بھی کریں آپ ان کی۔ تو اسلام چونکہ غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس نے غلامی کو ختم کیا ہے اور بہت اس پر تعلیم دی ہے، ایک دم سے غلامی کو ختم نہیں کیا بلکہ رفتہ رفتہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، دھیرے دھیرے اس غلامی کی لعنت سے انسانوں کو بچایا ہے۔ اس لیے یہاں یہ تعلیم ہے کہ کوئی اگر مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو تم ان سے عہد مکاتبت کر لینا چاہیے تاکہ وہ عورت ہو یا مرد آزادی کی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو جائے اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکے۔
لیکن یہ شرط ہے اس کے اندر، ان علمتم فیہم خیرا، یہ دیکھ لو کہ وہ عورت یا مرد سوسائٹی کے لیے مصیبت تو نہیں بن جائے گا، مکاتبت کا عہد پورا کر سکے گا یا نہیں۔ اگر تم ان میں بھلائی اور خیر محسوس کرتے ہو تو عہد مکاتبت ضرور کر لینا چاہیے، ان سے مکاتبت کر لینا چاہیے، بس یہ شرط ہے اس کے اندر، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انہیں ایگریمنٹ ہوا ہے، ان کا ایک عہد ہوا ہے اتنی رقم دینے کا، تو ان کا تعاون بھی کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو مال تمہیں عطا کیا اس میں سے ان غلاموں کو عطا بھی کرو، ان کی مدد کرو، تعاون کرو ان کا۔ یہ معاشرے کو ابھارا ہے کہ جو غلام اپنی آزادی کے لیے اب کمر بستہ ہوا ہے، اب وہ محنت کر رہا ہے، تو تم اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے پورے حوصلے سے ان کی مدد کرو۔ یہ ترغیب ہے مالداروں کو دی ہے کہ مِن مال اللہ الذی آتاکم، کہ اس مال میں سے جو اللہ نے دیا ہے، یعنی کوئی اپنے پاس سے نہیں دے رہے ہو، تم یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر شکر کے جذبے کو اللہ نے ابھارنے کے لیے حکم دیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی چیز اس میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس میں جذبہ شکر کے ساتھ تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو یہاں تعلیم ہے کہ ان کو عطا کر دیں۔ پھر آگے ایک اور حکم ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی نوجوان باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو، بدکاری کے کام پر مجبور نہ کرو۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے اور ان کی قیمت کھاتے تھے، ان سے جو بدکاری کرتی تھی جو قیمت ملتی تھی اسے اپنے لیے استعمال کرتے تھے، ان کے اڈے چلتے تھے، باقاعدہ بدکاری کے اڈے تھے، باندیوں کے ذریعے چلائے جاتے تھے۔ قرآن نے ان کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں طوائفیں اور بدکاری کے اڈے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ کسی نام پر چلائے جا رہے ہوں، ہوٹل ہوں، تفریح گاہ ہوں، کلب ہوں، گھروں کے ذریعے ہوں، اس کو اسلام کسی طرح بھی برداشت نہیں کرتا اور کسی طرح اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان کو وہاں تعلیم دی تھی کہ تم اپنی ان باندیوں کو، اگرچہ باندھی لیکن قرآن نے فتیات ان کی عزت بڑھائی ہے اور ان کو عزت دے کر یہ کہا ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم انہیں ان پر مجبور نہ کرو، کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہاں پر خود لفظ فتیات لونڈیوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، اگرچہ فتیات نوجوان لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں باندیوں کے لیے استعمال کیا، اور اس لفظ کو یہاں استعمال کرنے سے معاشرے کے اندر ان کی عزت کو بڑھانا ہے۔ فتاتن مؤنث اور فتن مذکر ہوتا ہے، تو یہاں ان کی عزت کو بڑھایا ہے اور عزت بحال کی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی اپنے غلام کو عبدن اور اپنی باندھی لونڈی کو امتن نہ کہے، بلکہ فتن جوان کہے اور فتاتن جوان لڑکی کہے۔ تو اس سے ان کی عزت کو بڑھانا ہے تاکہ معاشرے میں جو تصورات بیٹھے ہوئے ہیں، جو ذہن بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں یہ شرط ہے کہ ان اردنا تحسنا لتبتغوا، کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو تم نے مجبور نہ کرو، اگر وہ پاک دامن نہیں رہنا چاہتی ہیں تو تم ایسا کام کر سکتے ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہے، یہ یہاں شرط اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شرط اس لیے ہے کہ اگر وہ گناہ کرنا نہیں چاہتی ہیں اور تم انہیں گناہ میں دھکیل رہے ہو تو وہ تو معاف ہو جائے گا، وہ گناہ گار نہیں ہوں گی، لیکن تم پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اللہ کا عذاب تم پر بہت زیادہ پڑے گا۔ اور ان آیتوں کے اندر اس عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی سنگینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں اور عورتوں کو اور لڑکیوں کو اس کام پر مجبور کرتے ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا اللہ نے کہ باندھی اور لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور اس برے کام کی قباحت اس شکل میں اور بڑھ جاتی ہے جبکہ لڑکیاں، عورتیں اور باندیاں انکار کریں اور اس بری عادت پر ان کو مجبور کیا جائے۔
اور جب کسی عورت کو مجبور کیا جائے گا اور وہ نہیں چاہتی یہ گندا کام کرنا تو اللہ اس عورت کو تو معاف کر دے گا، لیکن جو مجبور کرنے والا ہے، جو اس کو اس پر لگانے والا ہے، وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کی بہت خطرناک سزا ہے جس کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا ہے کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان لونڈیوں کو، باندیوں کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ كَرَاهِهِنَّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مجبوری کے بعد غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی ان کو تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ جن کو مجبور کیا گیا تھا اور جن کو اس پر بدکاری پر جن کو لگایا گیا تھا، وہ بدکاری کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی زندگی کو پاک دامن رکھنا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے ان کو مجبور کیا اور اس گھنونی حرکت ان سے کرائی ہے، تو اللہ ان کو تو معاف کر دے گا، لیکن یہ بہت برے پھنس جائیں گے جو ان کو مجبور کرنے والے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری جانب واضح آیات نازل کرتی ہیں، بالکل واضح آیات ہیں جس میں کسی طرح کی کوئی گنجلک بات نہیں ہے، کوئی مبہم بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے، دو دو چار کی طرح صاف ہے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے تمہیں۔ اور یہ کیوں دکھاتا ہے؟ یہ نصیحت ہے، پیغام ہے اس کے اندر، تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ، نافرمانی سے بچ جاؤ۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے، وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے یہ آیت نازل کر دی تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ان اسلاف صالحین کی مثال بھی پیش کر دی ہے جن کے نقش قدم پر چل کر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور جو لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نصیحت بھی ہے، اور جو لوگ جن کے سینے خوف خدا سے خالی ہیں ان پر ان وضاحت کا اور نصیحتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، تو وہ خود اپنا انجام دیکھیں گے اور بھگتیں گے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً ہم نے تمہاری جانب واضح آیات نازل کر دی ہیں اور مثال بیان کر دی ہے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، اور نصیحت ہے متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین یعنی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا اللہ کا ڈر ہے، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ان نصیحتوں کو، ان تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہدایات بھی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجزن ہوتا ہے، پوری طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو واضح احکام، ہدایات دی ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے معاشرہ بد اخلاقی کی لعنت اور معصیت کاری کی مصیبت سے بچ جاتا ہے، نجات پا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی معاشرہ آزاد جنسی تعلقات قائم کرنے پر لگا ہوا ہو، شہوت پورے کرنے پر جانور بن گیا ہو، تو پورا معاشرہ اس کرپشن اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اس کے رسولوں کی تعلیمات پر اور ہدایات پر چلتے ہیں، وہ تو محض جانور بن جاتے ہیں، ان کا معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں، قوموں اور بستیوں کو اللہ تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے 3 چیزیں نازل فرما دی ہیں، واضح احکام و ہدایات۔ دیکھیے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، 3 چیزیں واضح آیات ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان کی مثالیں ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، نیک لوگوں کی مثالیں بھی ہیں اور تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بھی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، جو ان پر عمل کرے گا اس کا معاشرہ اچھا معاشرہ ہوگا، اور ان کو نظر انداز کرے گا تو وہ تباہی کے دہانے پر جائے گا، برباد ہوگا اور رسوا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت نمبر
34 تک ہم آج پہنچے ہیں، انشاءاللہ کل اس کے بعد پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔